أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بسم اللہ. گزشتہ چند آیات سے بلکہ یوں کہیے دو رکوع سے ایک رجل مومن کا تذکرہ شروع ہوا تھا. جس رجل مومن کے حوالے سے میں نے کیا تھا اس سورت کا نام بھی سورہ مومن بھی ہے, سورہ غافر بھی سورت کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا. پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی. قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں تو تفصیل نہیں ہے, بعض روایات میں آپ کہہ لیجیے اس حوالے سے ذکر ہوا ہے. بعض کا کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. فرعون کے دربار میں خاص اس کی ایک اہمیت تھی, کوئی وزیر کے عہدے پر فائز تھا. حزقیل نام بھی آتا ہے, مختلف نام ہے, واللہ عالم جو بھی ہو. اس شخص کا مکالمہ آپ نے پیچھے سنا تھا. قرآن نے اس کو رجل مومن کہا. بڑی ہمت کے ساتھ یہ آیا تھا فرعون کے دربار میں, اور ان شخص نے آ کر فرعون کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تھی, توحید کی بات رکھی تھی پوری قوم کے سامنے. اور یہ کب ہوا تھا؟ جب فرعون کے پیچھے آپ نے الفاظ یہ سنے. اس نے یہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں ان کے ساتھ یہ ظلم کروں گا, یہ کروں گا, یوں کروں گا, ختم کر دوں گا. یہ پھر سامنے آیا اور اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایمان لے آ چکا تھا. انہوں نے آ کر پھر ساری بات سنی. فرعون کو اندازہ جب ہوا تو فرعون نے اور تو کوئی جواب نہیں دیا. گزشتہ آیات میں آپ نے الفاظ یہ سنے تھے. فرعون نے اپنے وزیر سے کہا تھا, حامان سے, کہ ایسا کرو کہ تم میرے لیے ایک عمارت تیار کرو, عمارت تیار کرواؤ. میں اس کے اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے. آپ نے وہ الفاظ سنے پچھلی آیت میں نا, یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ. میں موسیٰ کے الہ پر مطلع ہونا چاہتا ہوں, اور وانی لاظنہ کاذبا, میں بے شک میں تو انہیں جھوٹا ہی تصور کرتا ہوں, میرے نزدیک تو وہ جھوٹے ہیں, وہ اپنے دعوے میں نعوذ باللہ سچے نہیں ہیں. فرعونیت جو تھی دماغ. اب آج کی آیات میں وہ شخص پھر آگے بڑھے, وہ رجل مومن پھر آگے بڑھے, اور انہوں نے پھر آخری ایک کوشش مزید کی. اور آج آپ الفاظ سنیں گے 2-3 دفعہ ہیں, یا قومی, یا قومی, و یا قومی, اے میری قوم, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کے لیے رک جاؤ. یعنی یہ بہت بار بار درد مندی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ آج جو آپ نے الفاظ سنے, وقال الذی آمن, اس بندے مومن نے کہا
या कौमी, पहले लफ्ज है मेरी कौम, इत्तबिऊनी, देखो मेरी पैरवी कर लो, आदिकुम सबीलर रशाद, मैं तुम्हें हिदायत वाला रास्ता दिखाता हूँ। मैं जिस रास्ते की तुम्हें बतला रहा हूँ हिदायत वाला रास्ता वही है। और या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, ये है असल बेस जिसकी वजह से इंसान हर दौर के अंदर बुराई पर भी आमादा होता है, अल्लाह ताला को भी भुला देता है, एक दूसरे के हुकूक फराइज को भी भुला देता है। वो क्या है कि इंसान दुनिया के अंदर आके ऐसा मगन होता है, समझता है बस सारा कुछ ही है, बस यही दुनिया है अव्वल आखिर, इस दुनिया के अंदर जो करना है कर लो। वो आखिरत का तसव्वुर, इस दुनिया की नापायदारी का तसव्वुर, वो जितना जहन से महव होता जाएगा उतना ज्यादा इंसान बुराई के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कुरान पाक में दूसरी जगह भी आप कुछ अल्फाज सुन चुके हैं, खालिक फरमा रहा है जिसने सारी दुनिया बनाई है, सारी कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया अगर सुनना चाहते हो ना, ये दुनिया को बनाने वाला हमें खुद बता रहा है, ये दुनिया एक लहव लइब खेल कूद है। जैसे खेल कूद के लिए आप जाते हैं, मैदान में गए, उछल कूद की, थोड़ा सा वो मकसद थोड़ी है, वो तो थोड़ा सा टाइम गुजारना है, टाइम गुजारने के बाद वापस अपने मकाम पे अपने घर में फिर दोबारा आना। तो ये दुनिया में तो अल्लाह ने थोड़ी मुद्दत के लिए भेजा है। अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि मौत व हयात जो अल्लाह ने पैदा की, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारी आजमाइश है कि कौन बेहतरीन अमल करता है। यहाँ उस शख्स ने भी यही कहा, मर्द मोमिन ने क्या कहा, या कौमी, है मेरी कौम, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता, ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, ये बड़ा थोड़ा सा सादो सामान है। ये मताओं के ऊपर जो तनवीन आई है अरबी जुबान में, अरबी ग्रामर से अगर आपको वाक़ियत हो, तनवीन के मुख्तलिफ अक़साम की जाती हैं। एक तनवीन तक़लील के लिए आती है, क़िल्लत के लिए। तो मताउन का मतलब है कि थोड़ा सा साजो सामान, थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा उसके अंदर सामान है। अगर किसी को अच्छा, यानी यहाँ पर किसी को अगर राहत मिल भी गई, थोड़ी सी राहत, और अगर राहत पूरे तौर पर नहीं मिली तो कोई हर्ज नहीं, वो गुजर गए। असल जिंदगी वो है आखिरत की, वो आगे भी आखिरत हिय दारुल क़रार, जो आखिरत का घर है ना, वो असल में बाकी रहने वाला है। और फिर उन्होंने क्या कहा, मन अमिल सय्यअतन फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा व मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, ये है जन्नत का। कि जो शख्स कोई बुरा अमल करेगा ना, अल्लाह ताला की तरफ से उसको बदला नहीं दिया जाएगा मगर उसी के हिसाब। दूसरी जगह भी आप कुरान में सुन चुके हैं, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा और वमन जा बिस्सय्यति फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा, यानी बुराई करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ जितनी बुराई की है उतना ही उसको बदला दिया जाएगा। लेकिन अगर नेकी करता है, अल्लाह ताला उस नेकी की बहुत कदरदानी करता है। अशरु अमसालिहा तो है, 10 गुना तो है। और कुरान में उसी एक और मकाम पर है, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे जितनी मर्जी बढ़ाकर नेकी का अजर देगा। तो यहाँ वो है कि जो बुराई करता है फला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा, उसको बदला नहीं दिया जाएगा मगर उसी की मिसाल। और जो नेक अमल करता है, चाहे मर्द हो औरत हो, शर्त, बुनियादी शर्त क्या है, ईमान हो, नेक अमल और ईमान। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हर जगह दो ही है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में है। इंसानों को खालिक हमें खुद समझा रहा है, हाँ सिवाय उन लोगों के। एग्जेप्ट कौन है, जिनके अंदर दो क्वालिटीज है, खाली ईमान भी नहीं, खाली अमाल सालिह, ईमान और अमल सालिह हो। यहाँ भी वही है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, साथ ईमान भी हो। फिर क्या होगा, यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और उनको जन्नत में रिज़्क़ दिया जाएगा बगैर हिसाब। एक हदीस का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत 100 आदमियों की बराबर वहां पर अल्लाह ताला उसको खाने की सलाहियत है। और वहां एक सवाल किया गया, बाद रिवायत में कि एक सहाबी ने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान इतना खाएगा, ग़िज़ा इतनी ज्यादा होगी, हम देखते हैं थोड़ा सा इंसान खाए, अब उसको निकालने की हाजत होती है, रफ़ा हाजत के लिए इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा। बल्कि बाद औक़ात इंसान, हम सोचते हैं कि अगर लंबा सफर है तो भी थोड़ा खाओ, तो उस सूरत में फिर रफ़ा हाजत भी तो होगी। नबी से इरशाद फरमाया, रफ़ा हाजत की जरूरत नहीं पड़ती,
پھر پوچھا کہ جب رفع حاجت کی نہیں ضرورت ہوگی تو یہ کھانا جو اندر کھائے گا غذا دنیا پہ قیاس کرتے ہیں ہضم کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس میں مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکار آئے گی، خوشبودار ڈکار، اس میں اسمیل بھی نہیں ہوگی، خوشبودار ڈکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے سارا تو یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیا جائے گا ان کو جنت میں بغیر حساب کتاب۔ اب پھر اس رجل مومن نے پھر کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ۔ یہاں بعض تفاسیر میں ایک نقطہ نقل کیا ہے، وقال قرآن میں اللہ جانتا ہے، باقی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نقل کیا ہے اس رجل مومن کا۔ انہوں نے کہا اگر آپ غور کریں پچھلی آیت میں، پچھلے صفحے کے آخر میں دیکھیں لکھا ہے یا قومی بغیر باؤ کے، اس کے بعد درمیان میں پھر ایک لفظ آیا تھا یا قومی، وہ بھی بغیر باؤ کے، یہاں آ رہا ہے و یا قومی مالیت باؤ کے ساتھ، اور میری قوم، اللہ کا کلام ہے سب کو، لیکن بعد میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ اگر آپ غور کریں پیچھے جو دو الفاظ ہیں نا، یا قوم اتبعونی اور یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا، ان دونوں کے اندر مضمون ایک جیسا ہی، ایک ہی بات کی وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو یہاں پکارنا ہے اپنی قوم کو، یہ مضمون بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ یا قومی ما لی ادعوکم الی النجاۃ، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسی بات ہے، کہتے ہیں اردو میں کہ کیسی بات ہے، میں تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے اس طرف کھینچ، یہ عجیب بات ہے کہ میں ایک طرف کو لے کے جا رہا ہوں، تم مجھے کھینچ کے دوسری طرف لے جا رہا ہوں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو یا قومی اے میری قوم، مالی مجھے کیا ہو گیا ہے، ادعوکم الی النجاۃ، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، نجات مل جائے تمہیں، اور تم مجھے بلا رہے ہو کہاں، الی النار، جہنم کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو لیکفر باللہ، تاکہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں کہاں بلا رہا ہوں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں اس ہستی کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی غالب ہے اور بڑی ہی غفار، بڑی بخشنے والی ہے، یعنی اب بھی موقع ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اب بھی وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، بڑا بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی، یقینی بات یہ ہے کہ تم جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو نا، اس کے لیے تو نہ دنیا میں کوئی پکار ہے نہ آخرت میں کوئی پکار ہے، نہ اس کو پکارنے سے دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اور پھر وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، اور یہ جو مسرف ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، خاص طور پر ایمان چھوڑنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، یہ تو جہنم والے ہیں۔ آخری آیت جو آج آپ نے سنی ہے، یہاں کے ان کا مکالمہ مکمل ہو رہا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ میری بات اب نہیں مانیں گے، کچھ رویوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ظاہری بات ہے جب یہ بات نہیں مانیں گے تو ہے بھی فرعون، ظالم ہے، اب یہ میرے اوپر ظلم کرے گا اور مجھے سزا پہنچائے گا، کسی حوالے سے سزا دے گا اس چیز کی۔ فَسَتَذْكُرُونَ، انہوں نے کیا کہا، ان قریب تمہیں یاد آئے گا، ان قریب تم یاد کرو گے وہ چیز جو میں تمہیں کہتا، ابھی تو شاید تمہیں اندازہ نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد تم اس چیز کو یاد کرو گے کہ میں اس وقت تمہیں کیا کہا کرتا تھا۔ ہم اکثر اساتذہ، آپ نے سنا ہوگا، بچوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر یہی کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، ابھی تو تم غفلت میں ٹائم گزار رہے ہو، لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے، پھر تمہیں خیال آئے گا کہ اس کو استاد صحیح کہتا تھا، اس کو والد صاحب صحیح کہتے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا پیار بھرے انداز میں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم سے کہتا تھا۔ اب آخر میں انہوں نے بہت ہی مشہور جملہ جو ہمیں بھی دعا کے طور پہ پڑھنا چاہیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ آخر میں نصیحت یہ کی کہ تم بعد میں مجھے یاد کرو گے میں تمہیں کیا نصیحت کرتا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، جو آگ میں ڈالا جانے والا فیصلہ ہوا تو ان کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، بہترین کا احساس ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر آتا ہے واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا،
صحابہ اکرام ग़ज़वे उहद में बड़ी अजीब हालत में थे, और उसके बाद फिर हुक्म हुआ कि जी उहद के अंदर उन्होंने गद्दारी की थी, यहूद ने, हुक्म हुआ कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अब किले का आपने मुहासरा करना है। अब सहाबा इंतहाई थकन से चूर, सारी कैफियत, वो लड़ाई, इतने सहाबा शहीद भी हुए। उस वक्त सहाबा की जुबान पर भी यही अल्फाज थे जो कुरान में दूसरी जगह है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है, वही हमारा बेहतरीन का साथ है। और इन्होंने भी यही कहा, वो उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, बेशक अल्लाह ताला बसीर, देखने वाला है अपने बंदे। अच्छा, अगली आयत में कुरान ने इसकी तफसील तो जिक्र नहीं की, ये जरूर कहा है कुरान ने कि अल्लाह ताला ने वो जो उन्होंने मकर फरेब किए थे इनके खिलाफ, अल्लाह ने इनको उन मकर फरेब से बचाया। लेकिन क्या हुआ कुरान में तफसील नहीं है, बाज़ किताबों में इसकी तफसील लिखी है, बाज़ मुफस्सिरीन ने तफासीर के हवाले से वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लिखा यही है कि ये जब यहाँ से वापस हुए, अंदाजा इन्हें हो गया कि अब ये मेरे पीछे आएंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो ये आबादी से निकल के ये रजुल मोमिन जंगलात की तरफ, फिरौन ने पीछे, सारी बात है, अब इतना बर्दाश्त तो कर ली उससे सारी बातें, क्योंकि बड़ा ओहदा था, कुछ कह नहीं सकता था, खानदान का आदमी है। सारी बातें सुनने के बाद जब मुशावरत की सबसे, तो सबने कहा, तो फिरौन ने यही कहा कि मैं उनको सख्त सजा दूं। और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर कोई हिमायती होगा भी, तो मालूम था कि फिरौन है, फिरौनियत है, जो इसे सोच लिया करना तो है, लिहाजा मजबूर सबने हिमायत की कि हाँ हाँ बिल्कुल सही फैसला है, आपको इसको सजा मिलनी चाहिए। और लिखा है किताबों में कि इसने चंद अपने जो भी थे सिपाही कह रहे हैं, जो हज़रात थे, उनको भेजा। ये जब वहां पहुंचे, वल्लाहु आलम, मैं तो कुरान में नहीं है, अल्लाह जानता है ये सही है, किताबों में लिखा है। ये जब वहां पहुंचे ये हज़रात मारने के लिए, तो देखा कि ये नौजवान नमाज पढ़, नमाज में बसे, और इनके इर्द गिर्द अल्लाह ताला की तरफ से दरिंदे खड़े जंगल में, ताकि मखलूक है रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह का हो जाता है, फिर वो उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, जो अल्लाह के हवाले मामला कर देता है, फिर अल्लाह की मदद कैसे आती है। दरिंदे खड़े हुए थे, और उन दरिंदों ने ये जितने आए थे मारने, इन सबको मार, इनको अल्लाह ने फिर बचाया। और इसके कुछ अरसे के बाद फिर इसके बाद वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर पूरे बनी इसराइल को लेकर वो दरिया पार किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने, उसी के अंदर ये नौजवान भी थे जिन्होंने दरिया पार किया और बनी इसराइल में शामिल हुए। अल्लाह आलम, कुरान में जिक्र नहीं है। कुरान में अल्फाज क्या है आखिरी आयत में, फ़वक़अल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, अल्लाह ताला ने बचाया उन तमाम चीजों से जो उन्होंने बुरे मकर तदबीर इनके खिलाफ की थी, इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए। और उसके मुकाबले में फिरौन के साथ क्या हुआ, वहाक़ बिआल फिरऔन सूअल अज़ाब, आले फिरऔन को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि बहुत बुरे अजाब ने घेर लिया। कुछ अर्से के बाद ही बुरे अजाब ने घेर लिया, हर तरफ से समंदर में गया, और जो कल तक मजाक उड़ाया करता था, अब जब वो जान पे बनी, फिर कहने लगा अब मैं ईमान लाता हूँ रब्बुल आलमीन पे, अब मैं रब्बुल आलमीन पे ईमान लाता हूँ। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया था, अल्लाह बचाए, कि जब आखिरी कैफियत आ जाए इंसान का मौत से पहले की, उस वक्त की तौबा फिर कबूल नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की, अपने इस्लाम की दुआ में फरमा लेते हैं। तर्जुमा पहले पढ़ लें, जिन हज़रात के भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लज़ी आमना, और कहा उन्होंने जो ईमान लाए थे, उन नौजवान ने, या कौमी, ए मेरी कौम, इत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, अहदिकुम सबील रशाद, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ भलाई वाला रास्ता, रशाद रुश्द व हिदायत पर। या कौमी, मेरी कौम, इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मताउन, बेशक ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़ा सा बसाज़ो सामान है और कुछ नहीं। व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, और बेशक आखिरत का जो घर है वही दारुल करार है, रहने वाला असल घर, मकाम भी। मन अमिल सय्यतन फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, जो शख्स कोई अमल करेगा बुरा अमल करता है, फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, उसको बदला नहीं दिया जाएगा मगर उसी के मिसल, जितना उसने बुरा अमल किया उसी के मिक़दार में उसको बदला दिया है। और वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, और जो नेक अमल इख्तियार करे, मर्द या औरत हो उनमें से, वह मुमिन, शर्त है कि साथ ईमान वाला भी हो,
فأولئک يدخلون الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں بغیر حساب۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہے، ادعوکم الی النجات، کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، کہ تمہیں یہ عمل کرو تمہیں نجات ملے گی، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف، تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو، لأکفر باللہ، تاکہ میں انکار کروں اللہ کا، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ایسی چیز کو جس کا مجھے علم نہیں ہے، تم تو یہ کر رہے ہو، اور وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو بڑی عزیز غالب ہے اور غفار، بہت ہی بخشنے والی۔ لا جرم، یقینی بات ہے، یقیناً، انما تدعوننی الیہ، وہ چیز کہ تم بلا رہے ہو مجھے جس کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کے لیے کوئی پکار نہیں ہے دنیا میں بھی اور نہ آخرت۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمیں لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور یہاں لکھا ہے مفسرین نے یہاں حد سے بڑھنے والوں سے مراد اعمال میں نہیں ہے بلکہ شرک کے اندر ہے، کیونکہ آگے ہم اصحاب النار، جو حد سے بڑھنے والے ہیں شرک میں، کفر میں، ہم اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، جہنم والے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تمہیں یاد آئے گا، ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہا کرتا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بہت ہی یہ مجرب جملہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ حوالے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ جب بندہ پورے یقین سے یہ الفاظ پڑھتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کی مدد یقین اس کے ساتھ آتی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بچایا اللہ تعالیٰ نے ان نوجوان کو، سیئات ما مکروا، جو انہوں نے مکر و فریب کیے تھے، ان تمام برائیوں سے، ان تمام بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو، فرعون اور اس کی آل کو، سوء العذاب، بہت برے۔ یہاں آ کر وہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے اس کے بعد پھر آئے گا کہ ان کو آگ کی کیا کیفیت ہوگی، کیسے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کرنے کی، اسی طرف رجوع کرنے کی۔ جی جی، اچھا ابھی آپ اصل میں ملے، مجھے کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے، بس اس ٹائم مدرسے بیٹھے ہوئے۔ انتقال کب ہوا؟ والدہ جی ہمارے پاس بات ہے، اجتماع پہ تھے، وہاں سے واپس آئے۔ ایک بڑا گھر میں جانا تو کوئی بھی میں عرض کر رہا تھا، وہ تو ایک فطری بات ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کا متبادل نہیں رکھا۔ ان میں ماں باپ خاص طور پہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا آلٹرنیٹ کوئی، باقی ہر رشتے کا متبادل ہو سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، ہونا چاہیے، ایمان کی بدولت اللہ نے محسوس کی ہے کہ ماں باپ یا کوئی بھی جانے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے تعلق ختم نہیں ہوتا، تعلق ابھی بھی رہنا چاہیے۔ یہ ہے کہ ٹریک بدل گیا، پہلے آپ ان کی خدمت کسی اور طریقے سے کیا کرتے تھے، فزیکلی کرتے تھے، مالی طور پہ کرتے تھے، جانی طور پہ کرتے تھے، خدمت اب بھی کرنی ہے۔ آپ ان کے لیے جتنے آپ نیک کام کرتے ہیں، نیک اولاد جو ہے بہت بڑا صدقہ جاری ہے آپ اس میں، اسی طرح ان کے اور بھی جتنے ہیں ان کے جو ملنے والے ہیں، ان سے جتنی آپ نیکیاں کریں گے اس کا اجر و ثواب ملتی ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی وہ جن صاحب کے وہ ہے نمازی ہمارے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام جانے والوں الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے ہمارے اعزاء اقرباء اس طرح سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کے مغفرت، خصوصاً یا اللہ ابھی جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی والدہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انسان ہونے کے تقاضے سے ان سے جو خطائیں ہیں تمام خطاؤں سے درگزر، آخرت کے تمام مراحل کو ان کے آسان فرما، یا اللہ ان کو اور ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں عطا۔ ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے۔
ان تمام شر کی باتوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرما جن شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ منیر صاحب کے والد کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں، وہ بھی اس مسجد کے بہت مستقل نمازی تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایمان و اسلام والی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق فرما، ہم سب کو کامل اسلام والی زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی لواحقین ہیں تمام مرحومین کے، تمام لواحقین کے صبر جمیل کی صبر کرنے پر یا اللہ تو نے جن جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ تمام لواحقین کو وہ تمام اجور عطا، ہم سب کو بھی صبر والی شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و اسلام والی کامل زندگی ہم سب کو عطا فرما، ایمان پر استقامت ہمیں نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔